برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کتنی ضدی ہوتی ہیں، اپنی ضد کی راہ میں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے سے نہیں چوکتی۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ عورت اگر نہ کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے شاید، اگر وہ شاید کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے ہاں، اور اگر ہاں کہہ دے تو سمجھ لو کہ وہ عورت ہی نہیں۔ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ عورت کی ذات بھی عجیب گورکھ دھند ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے، وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ دنیا کی سب سے بوڑھ چیز شریف عورت ہے۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، یہ شوہر تلاش کرتی ہیں۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھنی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس بات کو وہیں پہ ختم کر دو۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں چاہتی، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ تمہارا گھر ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید ہی نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کے اتنا قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے، اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ عورت کو مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ عورت مرد کی محبوبہ رہنے پر اصرار کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے مرد محبوبہ سے اٹریکٹ ہوتا ہے، نہ کہ بیوی سے۔
جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاند دے دے گی لیکن شرق کا خیال تک نہ لائے گی۔ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ محبوبہ بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے سامنے غصہ دکھاتی ہے، روتی ہے، شکایت کرتی ہے، اپنی بات منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ پتھر کی ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اور بدلنے والے کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ مرد کو عورت کے حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا اسے فتح نہیں کر سکتا۔ سب چھوڑ دینا لیکن ایسے شخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، جس کی زندگی صرف آپ کی خوشیاں دینا ہو۔ نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ۔ زندگی مختصر ہے، ہمیں خوش کرنے کے چکر میں کبھی کبھی غلطی اپنوں سے ہو بھی جاتی ہے۔ غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، محبت سے محبت کریں، اپنوں سے دور ہوں اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دیں، زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ وہ کہتی تھی عورت کو بھروسہ صرف اپنے محرم مردوں پر کرنا چاہیے، نامحرم مرد پر بھروسہ کر کے عورت رسوا ہوتی ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ محبت کے زمانے میں مرد کچھ اور ہوتا ہے، شوہر کی صورت میں وہ پہچانا نہیں جاتا۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر تندرست ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ ایک مرد کا رویہ ہی ہوتا ہے جو ایک جیتی جاگتی عورت کو مار دیتا ہے، اور مرد کا رویہ ہی ہوتا ہے جو مرتی ہوئی عورت کے لیے جینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔
جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے، بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا۔ جو لڑکیاں میک اپ ساتھی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی، لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ ماں سے کبھی حصہ مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کریں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔